اس نے خود کو ایک تنگ و تاریک غار سے کھلے آسمان تلے محسوس کیا تھا۔ کیا اسے اس جہنم سے نکال لیا گیا تھا؟ کیا زندگی اس پر دوبارہ بخش دی گئی تھی؟ ایک عجیب احساس تھا جو اسے اپنی گرفت میں لے کر اس کے حواس بیدار کر رہا تھا۔ بہت سی گزری باتیں، بہت سے گزرے پل اس کے ذہن کے پردوں پہ جھلملا کر معدوم ہو رہے تھے، اور ان گزرے لمحوں میں چند ابھرتے مٹتے چہروں میں ایک چہرہ ایسا بھی تھا جو اس کی بند آنکھوں کے پردوں پر اپنا عکس بنا رہا تھا۔ بے اختیار دھیرے سے اس کے لب ہلے تھے، اور دل نے اس لڑکی کو پکارا جو زندگی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ جیسے بہت سی چیزیں غیر متوقع طور پر آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں اور آپ ان پر اپنا اختیار رکھ کر بھی اپنا اختیار کھو دیتے ہیں، ایسے لمحوں میں دل زبان پہ ہمیشہ اسی کا نام لاتا ہے جس کے نام سے آپ کے دل کی رونقیں آباد ہوتی ہیں۔ اور وہ لڑکی تو ایک مدت سے اس کے دل میں سمائی ہوئی تھی۔ دفعتاً اسے اپنے بے جان سے ہاتھ پر پانی کے چند قطرے گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کئی گھنٹوں کے بعد زندہ ہونے کا پہلا احساس کسی کے آنسوؤں نے دلایا تھا۔ وہ آنسو اب تواتر سے اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے، اور دوسرا احساس وہ لمس تھا جو دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں گردش کر رہا تھا۔ وہ لمس اب اسے اپنی بے جان سی ہتھیلی پہ محسوس ہوا۔ کسی نے اس کے ہاتھ کو بہت نرمی سے تھام کر دھیرے سے دبایا تھا اور اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ وہ آنسو، وہ لمس اسے موت کی بھیانک وادیوں سے ایک بار پھر زندگی کی رونقوں کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی میں بھی اس لمس کو پہچان گیا تھا۔ اس لڑکی کا ہاتھ اب بھی اس کے بالوں میں گردش کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی خوشبو اسے اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔ اپنے ہاتھ پر اس کے ہونٹوں کی ایک حسین نشانی اسے تاریکیوں میں روشنی بن کر واپسی کا راستہ دکھا رہی تھی۔ وہ چند لمحے یوں ہی اس کے لمس کو، اس کے آنسوؤں کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اور وہ محسوس کر بھی رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے اس لڑکی کی آنکھیں بہت عزیز ہیں۔ پتہ نہیں یہ خیال تھا یا احساس، اس نے فوراً اپنی بوجھل پلکوں کو ایک لمحے کے لیے اٹھایا، اور اس کی آنکھوں نے وہی کچھ دیکھا جو وہ تھوڑی دیر پہلے امید کر رہا تھا۔ میں نے اللہ سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کی تھیں، بے شک وہ ہماری دعائیں سنتا ہے۔ روندی ہوئی آواز میں اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ اسے عورت کے مگرمچھ آنسوؤں سے سخت چڑ تھی، لیکن اس لڑکی کے یہی آنسو اپنی تکلیف پر بہتے دیکھ کر آج ایک عجیب سرشاری اور طمانینت اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ جیسے تپتے ہوئے صحرا میں اچانک بارش ہونے لگے۔ اگر یہ سب ایک خواب ہے تو میں موت کی آغوش سے کبھی جاگنے کی خواہش نہیں کروں گا۔ اس نے پھر سے اپنی بوجھل آنکھیں بند کرتے ہوئے جیسے خود سے سرگوشی کی تھی، اللہ نہ کرے آپ ایسی باتیں مت کریں، سب آپ کی وجہ سے کتنے پریشان تھے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ لڑکی نرمی محبت سے اسے بہلانے لگی، اور وہ اس لڑکی کے بہلاوے پر جیسے نیند میں مسکرا رہا تھا۔ سب پریشان تھے، اور تم نے تو اپنا ذکر ہی نہیں کیا۔ میں انو کو بلاتی ہوں، وہ تہجد کے لیے وضو کرنے گئی ہیں۔ اس نے بوکھلا کر اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ مت جاؤ ابھی، مجھے یقین کر لینے دو کہ میں زندہ ہوں، اور تم میرے پاس ہو، میرے قریب ہو۔ اور نہ جانے وہ کیا کیا کہہ رہا تھا، اور وہ لڑکی سوچ رہی تھی، یہ وہ شخص تھا جس کے قریب آنے پر اسے گھن آتی تھی، کراہیت محسوس ہوتی تھی، لیکن آج کیوں دل مکمل طور پر اس کی طرف مائل ہو گیا تھا؟ کیوں دل نے پوری شدتوں کے ساتھ اللہ سے رو رو کر اس کی زندگی مانگی تھی؟ کیوں آج اسے لگا تھا کہ وہ اس کی رگ رگ میں بسا ہوا ہے؟ کیوں آج وہ خود سے یہ پوچھ رہی تھی کہ محبت کرنا عورت کی فطرت میں شامل ہوتا ہے یا محبت کرنا اس کی مجبوری بن جاتا ہے؟ وہ اس مجبوری اور فطرت کے کھیل میں کیوں ہمیشہ ہار جاتی ہے؟ کیوں وہ اس محبت کے بغیر رہ نہیں پاتی ہے؟ اٹھو امیمہ بیٹا، 9 بج رہے ہیں، آج اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ نسرین بیگم نے نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے پکارا۔ جی امی، بس اٹھ رہی ہوں۔ امیمہ نے نیند میں ڈوبی پلکوں کو بمشکل اٹھا کر جمائی روکی۔ فاطمہ بتا رہی تھی رات بہت دیر تک جاگتی رہی ہو تم۔ نسرین بیگم نے پیار سے اس کے چہرے پہ آئی لٹ کو ہٹایا۔
جی امی، رات 3 ساڑھے 3 بجے تک جاگ کر تھیسس پر کام کرتی رہی۔ آج تو صبح فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکی۔ امائمہ نے بیٹھتے ہوئے اپنے لمبے بالوں کو جوڑے کی شکل دیتے ہوئے سستی سے انہیں بتایا۔ تھیسس پر کام کرنا اچھی بات ہے، مگر بری بات یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں کے لیے نماز چھوڑ دینا۔ یہ دنیاوی چیزیں ہماری بخشش تھوڑی کروائیں گی۔ سوری امی، فاطمہ تو صبح اٹھا بھی رہی تھی نماز کے لیے، لیکن نیند ایسی تھی کہ آنکھ ہی نہیں کھل سکی۔ وہ شرمندہ سی بستر چھوڑتے ہوئے اپنی چپلوں کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ ٹھیک ہے، مگر آئندہ نماز میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ جی امی، گھر میں شروع ہی سے سب پر نماز کی بہت سختی رہی تھی۔ امی، بابا ابھی اسٹور پر تو نہیں گئے نا؟ نہیں بیٹا، ابھی تو گھر ہی ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں۔ تمہارے بابا کو چائے کی دوبارہ طلب ہو رہی تھی، ان کے لیے چائے بنانے جا رہی تھی، پھر تمہارا خیال آیا 10 بجے تمہیں بھی یونیورسٹی جانا ہے۔ تھینکس امی، آپ نے اٹھا دیا، ورنہ آدھے گھنٹے تک فارینہ میرے سر پر کھڑی سور پھونک رہی ہوتی۔ نسرین بیگم باتھ روم میں جاتی امائمہ کی بات پر مسکرائیں۔ شکر کرو اچھی دوست ملی ہے کہ صبح یونیورسٹی تمہیں لے کر بھی جاتی ہے اور چھوڑ بھی جاتی ہے۔ ہاں تو امی، اچھے دوست کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، وہ آپ کے تمام مسئلے کو بنا کہے ہی سمجھ جاتا ہے۔ اور پھر محترمہ اپنے امیر باپ کی لاڈلی بیٹی ہے، ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں آتی جاتی ہے تو راستے سے مجھے بھی پک کر لیتی ہے۔ اللہ نصیب اچھے کرے اس کے۔ میں ناشتہ بناتی ہوں تمہارے لیے، اتنے میں تم تیار ہو جاؤ۔ وہ بھی اسبات میں سر ہلا کر مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ باتھ روم میں گھس گئی۔ سر پہ سکارف لیے، شانوں پر دوپٹہ پھیلا کر اپنا بیگ اور فائل اٹھا کر باہر آئی تو امی چائے کی ٹرے لیے بڑے کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ وہ بھی ان کے پیچھے داخل ہوئی۔ بابا ہنوز اخبار میں گم تھے۔ السلام علیکم بابا، وہ انہیں سلام کرتی ان کے پاس ہی آ بیٹھی۔ وعلیکم السلام، اٹھ گیا میرا بیٹا؟ بابا کا یوں میرا بیٹا کہہ کر مخاطب کرنا ہمیشہ کی طرح اسے سرشار کر گیا تھا۔ جی بابا، اور آپ مجھے بتائیں، میڈیسن لی یا آج بھی ڈنڈی مارنے کا ارادہ ہے؟ اس کے مشکوک انداز پر پروفیسر صادق سعید مسکرائے۔ بھئی میرے بس میں ہو تو میں ساری دوائیں اٹھا کر دریائے راوی میں بہا آؤں، مگر تمہاری یہ ظالم قسم کی نگران ماں 8 بجتے ہی میرے سر پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ بابا کی شکایت پہ امائمہ نے مسکراتے ہوئے امی کی طرف دیکھا، جو بابا اور اس کے کپ میں چائے انڈیل رہی تھیں۔ صادق صاحب، اگر میں آپ پر اتنی بھی سختی نہ کروں تو آپ اپنے حصے کی یہ دوائیاں بھی اٹھا کر کسی غریب مسکین ضرورت مند کو دے آئیں۔ او نیک بخت، مت ہوا کرو پریشان، زندگی کی جتنی سانسیں اس پروردگار نے لکھ دی ہیں وہ تو پوری کرنی ہی ہیں۔ اخبار ٹیبل پہ رکھ کر نسرین بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے وہ رسان سے بولے تو امائمہ بے اختیار انہیں دیکھے گئی۔ کینسر جیسی اذیت ناک بیماری کی تکلیف دہ علاج کے باوجود انہوں نے زبان سے کبھی اف تک نہیں کی تھی۔ مسکراتا ہوا چہرہ اور اللہ کا شکر ادا کرنے والی زبان سے بھی انہوں نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ امی ٹھیک کہتی ہیں بابا، آپ کو پتہ ہے نا ہمیں آپ کی کتنی ضرورت ہے؟ امائمہ نے ان کے کندھے سے سر ٹکاتے روندے ہوئے لہجے میں بولا۔ ارے یہ کیا، آج میرے شیر بیٹے پہ بزدلی کا دورہ کیسے پڑ گیا؟ انہوں نے ہنستے ہوئے امائمہ کے سر پہ تھپکی دی۔ کم آن بابا، بی سیریس۔ اس کے لہجے میں ہنوز احتجاج تھا۔ اوکے مائی لائن ہارٹ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ کوئی حکم شکم نہیں ہے، بس آپ میڈیسن وقت پر لیا کریں، اور آئندہ آپ میڈیسن کھانے میں ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ امائمہ کی تنبیہی انداز پہ بے اختیار مسکراتے ہوئے انہوں نے ہار مان لی۔ اچھا بھئی، آئندہ ایسی غلطی کے بارے میں 100 بار سوچا کروں گا۔ بابا، آج 11:30 بجے آپ کا ڈاکٹر ہارون کے ساتھ اپائنٹمنٹ بھی تو ہے۔ امائمہ نے ریسٹ واچ پہ نگاہ دوڑائی۔ ہاں ٹائم تو ہے میرا ڈاکٹر ہارون کے ساتھ۔ پرسوں درید آیا تھا، میں نے یوں ہی سرسری سا ذکر کیا تو کہنے لگا وہ 2-4 دن لاہور میں ہی ہے، وہ لے جائے گا مجھے۔ نسرین بیگم نے بھی شوہر کی تائید کی۔ اللہ بھلا کرے اس بچے کا، آج اپنی سگی اولاد والدین کی ذمہ داریوں سے گھبراتی ہے، لیکن اس بچے کو آفرین ہے، بہت عزت کرتا ہے آپ کی۔ میرے تو لبوں سے ہمیشہ اس بچے کے لیے دعائے خیر نکلتی ہے۔ ان کی بات پر پروفیسر صاحب بھی دیر سے گویا ہوئے۔
بے شک اللہ اجر دینے والا ہے۔ اسی دوران باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ امائمہ نے چائے کا آخری گھونٹ بھر کر اپنی فائل اور بیگ اٹھایا۔ فارینہ آ گئی ہے، میں چلتی ہوں۔ اوکے بابا، امی، اللہ حافظ۔ ٹیک کیئر بیٹا۔ امائمہ کے جانے کے بعد صادق صاحب نے پھر اخبار اٹھا لیا۔ گھر میں یکدم سناٹا سا چھا گیا تھا۔ باقی تینوں امائمہ کے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکی تھیں۔ کل رات زری کا فون آیا تھا۔ باتوں باتوں میں امائمہ کے تھیسس سے فارغ ہونے کا پوچھ رہی تھی۔ نسرین بیگم کی تفکر بھری آواز پر صادق صاحب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تو کیا ہوا بھائی، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ بیٹیاں تو چڑیوں کی طرح ہوتی ہیں، ایک دن گھونسلہ تو انہیں چھوڑنا ہی پڑتا ہے نا۔ ایک نہ دو، چار چار بیٹیاں بیاہنی ہیں۔ کاش ہمارا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو آپ کا سہارا بن کر بڑھاپے میں ہماری خدمت کرتا۔ او نیک بخت، بیٹے بھی کبھی سہارا بنے ہیں؟ سہارا دینے والی ذات تو وہ اوپر بیٹھی ہے۔ صادق صاحب نے ان کی مایوسی پر ٹوکتے ہوئے کہا، تہجد اور 5 وقت کی نماز پڑھ کر ایسی ناشکری کی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ یہ بیٹیاں اگلے جہاں میں ہماری بخشش کا باعث بنیں گی۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ جس ذات پاک کے کرم سے یہ رحمتیں اس گھر میں آئی ہیں، ان کے نیک وسیلے اور سبب بھی وہی بنائے گا۔ صادق صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس ماں کا کیا کروں جو 4 جوان بیٹیوں کو دیکھ کر ہولتی رہتی ہے؟ کتنے عرصے سے امائمہ کی شادی کے لیے کمیٹیاں ڈال رکھی ہیں۔ آپ کی بیماری، فاطمہ، زینب، آمنہ کے تعلیمی اخراجات، ان کی شادیاں، کیسے ہوگا یہ سب؟ سانسیں بہت کم ہو گئی ہیں اور زندگی کا یہ سفر بہت لمبا لگنے لگا ہے مجھے۔ نسرین بیگم نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو خشک کیے۔ اللہ فرماتا ہے اور سچ فرماتا ہے، آج ہماری زندگیوں سے خوشی ختم ہو گئی ہے۔ جیسے دسترخوان پہ سجے ہوئے کھانوں سے ذائقہ اٹھا دیا جائے، ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کی بجائے انسانوں سے سہاروں کے متلاشی رہنے لگے ہیں۔ حالانکہ اس کی رحمتوں کا تو یہ عالم ہے کہ وہ تو ان کافروں کو بھی بھوکا نہیں مارتا جو اس کے دین کے دشمن بن بیٹھے ہیں، اور ہم دل میں ایمان کی روشنی ہونے کے باوجود اس روشنی کو مایوسی کے اندھیروں میں کہیں دفن کر چکے ہیں۔ او نیک بخت، جتنی اچھی ماں بننے کے لیے عورت اپنا آپ مارتی ہے، اتنی اچھی اگر مومن عورت بننے کے لیے جان ماری کرے تو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار بیٹھے۔ میری بیٹیاں جاہل یا گوار نہیں، اللہ نے صورتوں کے ساتھ سیرت میں بھی یکتا رکھا ہے انہیں ہمارے لیے۔ یہ اللہ کا انعام نہیں ہے ہمارے لیے؟ اللہ سے ان کے اچھے نصیبوں کے لیے دعا کرو۔ آج کے بعد تمہیں یوں روتے ہوئے نہ دیکھوں۔ صادق صاحب بیٹیوں کے معاملے میں ہمیشہ ایموشنل ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی بول گئے تھے۔ صادق صاحب، بیٹیوں کے بغیر والدین خود ادھورے ہوتے ہیں، اور بیٹوں کے بغیر معاشرہ انہیں ادھورا کر دیتا ہے۔ نسرین بیگم چائے کے برتن اٹھائے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بولی تھیں۔ امائمہ اور فارینہ ابھی کلاس سے نکلی تھیں اور ساتھ ہی فارینہ کی چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی تھی۔ محترمہ، شادیوں کا سیزن ہے، کب کھلا رہی ہو اپنی شادی کے میٹھے اور نمکین چاول؟ فارینہ نے اپنے محسوس سیالکوٹی لہجے میں پوچھا تو امائمہ بے ساختہ مسکرا دی۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، مجھ سے زیادہ میری شادی کی فکر میں تم کیوں دبلی ہوتی جا رہی ہو؟ پتہ نہیں ہے زری خالہ کو کیا ہو گیا ہے، ہر تیسرے دن فون پر امی سے میری شادی کے متعلق بات چیت کر رہی ہوتی ہیں۔ امائمہ نے جھنجھلائے لہجے میں اپنا بیگ ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر منتقل کیا۔ لو کر لو گھر تے سن لو بات۔ لڑکیاں اپنی شادی کے ذکر پر کھل اٹھتی ہیں، لیکن یہاں معاملہ ہی کوئی وکھرے ٹائپ کا ہے۔ یار فارینہ، تمہیں پتہ تو ہے سب کچھ۔ بابا گزشتہ کئی سالوں سے شوگر اور کینسر جیسی بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، اور امی کا بلڈ پریشر ہم چاروں بہنوں کو دیکھ دیکھ کر اکثر و بیشتر ہائی رہتا ہے۔ میں ایم فل کے بعد 2-3 سال تک کوئی جاب وغیرہ کر کے امی بابا اور اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اس مہنگائی میں محض ایک معمولی سے جنرل سٹور سے ضروریات زندگی پوری نہیں ہو سکتی۔ تم ہی اب بتاؤ، ان حالات میں امی اور بابا کو زندگی کے بھنور میں اکیلا چھوڑ کر میں خود شادی رچا کر دبئی جا بیٹھوں؟ حالات پھر ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔
بابا اپنی بیماری سے لڑنے کی جدوجہد میں اور امی ایک بار پھر پیسوں کے جوڑ توڑ میں جت جائیں گی۔ امائمہ کے لہجے میں بے بسی تھی۔ وہ دونوں چلتے چلتے اپنے ڈپارٹمنٹ سے گراؤنڈ میں اپنی مخصوص بینچ پر آ بیٹھیں۔ اس معاملے میں انکل اور آنٹی کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے امی اور بابا تو روایتی والدین کی طرح جلد ہی میری شادی کے فرائض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ امائمہ نے بیگ اپنے ساتھ بینچ پر رکھتے ہوئے بتایا۔ تو میری جان، تمہیں بھی زیادہ ٹینس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ ویسے بھی میری دادی حضور ہر دوسرے دن مما کو میرے حوالے سے یہ یاد دہانی کروانا اپنا فرض سمجھتی ہیں کہ شادی اور پھل موسم کا ہی اچھا لگتا ہے، موسم گزر جائے تو پھلوں کے ذائقے میں وہ مزہ نہیں رہتا۔ فارینہ اپنی دادی حضور کے سٹائل میں بولی تو امائمہ کے لب مسکرا اٹھے۔ اوکے بڑی بی، بہت ہو گیا، اب اس سنگین ٹاپک کو چھوڑو اور میرے اوپر تھوڑا رحم کرو، بھوک سے دن میں تارے نظر آنے لگے ہیں مجھے۔ امائمہ کی دہائی پر فارینہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں کینٹین کی طرف چل پڑیں۔ شام خاموشی سے اپنے پنکھ پھیلائے رات کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ نسرین بیگم اور فاطمہ نماز سے فارغ ہو چکی تھیں۔ آمنہ رات کی روٹیوں کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی۔ زینب بھی نماز کی نیت باندھ رہی تھی۔ امائمہ نے آہستگی سے کتاب بند کی اور نماز کے لیے اٹھ گئی۔ بابا کے آنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ وہ پہلے مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آیا کرتے تھے۔ رات کا کھانا صادق صاحب اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ اتنے میں چاروں بچیاں بھی نماز اور دیگر کاموں سے فارغ ہو کر ان کا انتظار کر رہی ہوتیں۔ ماں کی نسبت وہ چاروں بہنیں بابا سے قریب تھیں۔ وضو کے بعد اس نے جائے نماز اٹھائی اور زینب کے برابر بچھا کر نیت باندھ لی۔ نسرین بیگم ہمیشہ کی طرح ہر نماز کے بعد مختلف وظائف میں مصروف تھیں۔ امائمہ نے دعا کے بعد جائے نماز طے کی اور کچن میں چلی آئی۔ آمنہ پرسوں تمہارا ٹیسٹ ہے، میں گوندھ لیتی ہوں آٹا، بھلا تمہیں کچن میں گھسنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی بات نہیں آپی، دراصل میں چائے بنانے آئی تھی، ساتھ میں آٹا بھی گوندھ دیا۔ آہم آہم، جناب آپ کے لیے کسی کا فون آیا ہے دبئی سے۔ عقب سے فاطمہ نے شرارتی لہجے میں امائمہ کے کان کے قریب سے سرگوشی کی۔ کس کا فون ہے، زریں خالہ کا یا؟ یہ تو تمہیں سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ فاطمہ نے تجسس پھیلایا۔ تمہیں پتہ بھی ہے مجھے یہ سب نہیں پسند۔ امائمہ نے خفگی سے فاطمہ کو گھورا۔ بات کرنا یا بات کرنے والا؟ یہ تو بتا دیں امائمہ آپی، اب بھی کچھ بگڑا نہیں ہے۔ زینب نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ ایک تو میں تم تینوں کی ان حرکتوں سے بہت تنگ ہوں، نہیں ہوتی مجھ سے اوٹ پٹانگ باتیں۔ اس کے جھنجھلائے لہجے پر وہ تینوں کھل کر مسکرائیں۔ آپی، مجھے حیرت ہوتی ہے آپ جیسی بہترین ڈبیٹر کی زاویار بھائی کے سامنے بولتی کیوں بند ہو جاتی ہے؟ آمنہ نے مسکراتے ہوئے چائے پیالیوں میں ڈالی۔ بس مجھ سے نہیں جھاڑا جاتا ہے فضول قسم کا رومانس۔ کیا یہ مسٹر زاویار کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کو موصوف کے نام کر دینے کا فیصلہ سنا دیا ہے؟ مائی سویٹ سسٹر، تھوڑا اپنے آپ کو بدلو، اپنے اندر زاویار بھائی کے لیے کچھ رومانس کی گنجائش رکھو۔ آج کل کے دور میں یہ چیزیں بھی ضروری ہو گئی ہیں۔ فیونسی سے زیادہ بات نہ کریں تو یہ طعنہ بھی بڑے آرام سے ہمارے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، لڑکی بہت مغرور ہے۔ اس نے خود سے 1.5 سال چھوٹی فاطمہ کو دیکھا جس کے چہرے پر اب شرارت سے زیادہ زمانے کی سمجھ بوجھ درج تھی۔ اچھا جی، مجھے تو اب تک ان باتوں کا پتہ نہیں تھا۔ بائی دی وے، رومانس کے لیے دل میں گنجائش کیسے نکالوں؟ امائمہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے استفسار کیا۔ اچھے شعراء کا کلام پڑھا کریں۔ آمنہ نے فاطمہ کے دل کی بات دہرائی۔ آپی، آپ یہ چائے لیجئے اور زاویار بھائی سے ہوں ہاں کر آئیں، بیچارے کب سے امی کے دکھڑے سن رہے ہیں۔ آمنہ نے امائمہ کو پیالی تھماتے ہوئے مفید مشورے سے نوازا تو امائمہ زیر لب مسکرائی ہوئی کچن سے باہر نکل آئی۔ بابا کی طویل بیماری، گھر کے دیگر مسائل اور بھائی کے بغیر انسانوں کے اس جنگل میں خود کو تحفظ دیتے دیتے وہ ٹین ایج میں خاصی پریکٹیکل ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امائمہ نے سلام کے بعد خیریت پوچھی تو جواباً بہت گمبھیر لہجے میں سرد آہ بھری گئی۔
حال مجھ سے پوچھنا اس کا اور اس کے بعد بدحواسی میں وہ میرا بولتے جانا، تو بس ایسا ہی حال ہے میرا۔ امیمہ کا دماغ گھومنے لگا۔ زری خالہ کیسی ہیں؟ شمائل، فائز اور انکل سب ٹھیک ہیں نا؟ امیمہ نے ایک ہی سانس میں سب کی خیریت پوچھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارا یہ پیشنٹ آج کل کچھ ٹھیک نہیں رہتا۔ شرارت برقرار تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ امیمہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتی ہو؟ مجھے بھلا آپ نے کب بتایا ہے کہ آپ کی طبیعت کس وجہ سے ناساز ہوئی ہے؟ موسم بھی تو بدل رہا ہے، شاید اس وجہ سے۔ اس کی بات پر زاویار نے کربناک لہجے میں دل کا حال سنایا۔ ہماری اور اس کی زندگی میں فقط ترتیب کا فرق ہے۔ اس کی زندگی میں ہم سب کے بعد آتے ہیں اور ہماری زندگی میں سب اس کے بعد آتے ہیں۔ زاویار، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کی خیریت پوچھی تھی۔ امیمہ کا ذہن الجھا۔ اماں ابا کے ساتھ آ رہا ہوں اگلے مہینے، پھر تمہیں ایسی ویسی باتوں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ وہ خاموش رہی۔ اچھا چھوڑو یہ حال احوال کو، کوئی اچھی سی بات کرو جو مجھے فریش کر دے۔ اب کے محمول لہجے میں فرمائش ہوئی۔ اچھی سی بات؟ امیمہ نے خود کلامی کرتے ہوئے جیسے خود سے پوچھا، لیکن فریش کر دینے والی کوئی بھی بات ذہن میں نہ آ رہی تھی۔ بابا آ گئے ہیں، پھر بات ہوگی۔ ارے سنو تو، دوسری طرف سے عجلت میں پکارا گیا، لیکن وہ فون بند کر چکی تھی۔ بے اختیار امیمہ نے طویل سانس خارج کی۔ پتہ نہیں لڑکیاں اپنے فیونسی نام کی چیز سے اتنی لمبی لمبی باتیں کیسے کر لیتی ہیں۔ امیمہ نے کپ کو دیکھا جس میں چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ تھیراپی کے بعد صادق صاحب بہت نڈھال ہو جایا کرتے تھے۔ نسرین بیگم مسلسل دعائیں پڑھ کر ان پر پھونک رہی تھیں اور امیمہ ہولے ہولے ان کے پاؤں دبا رہی تھی اور چپ چاپ ویران نظر سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اٹھیے، زینب جوس لائی ہے، پی لیجئے۔ نسرین بیگم نے صادق صاحب کو اٹھایا۔ امیمہ کے ساتھ زینب نے بھی ان کے بیٹھنے میں مدد کی۔ آدھا جوس پینے کے بعد انہوں نے گلاس پیچھے کر دیا۔ فاطمہ بابا کے لیے دلیا بنا رہی تھی۔ بابا کھانا نہیں کھائیں گے کیا؟ انہیں ایک بار پھر لیٹتے ہوئے دیکھ کر امیمہ نے استفسار کیا۔ نہیں بیٹا، بے چینی ہے، کسی شے کی طلب نہیں ہو رہی، تم چاروں اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھا لو۔ نہیں بابا، دوپہر میں ہم سب نے دیر سے کھانا کھایا تھا، ابھی بھوک نہیں ہے ہمیں۔ زینب کی آنکھوں میں بابا کی تکلیف پر آنسو جھلملانے لگے۔ بابا اب کیسا فیل کر رہے ہیں؟ امیمہ نے نرمی سے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں اب ٹھیک ہوں بیٹا۔ صادق صاحب مسکرائے تھے۔ امیمہ ایک بار پھر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ بس کرو بیٹا، تھک جاؤ گی۔ انہوں نے نیم وا آنکھوں سے امیمہ کو دیکھا۔ بابا، آپ کا بیٹا آپ جیسے ہے، جلدی تھکنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس کی بات پر اب کہ وہ دل سے مسکرائے۔ لیکن آج کل میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا بہت کمزور ہو رہا ہے۔ کہاں بابا، میں فاطمہ، زینب اور آمنہ سے کہیں زیادہ کھاتی ہوں۔ امیمہ نے انہیں باتوں میں الجھایا تاکہ انہیں تکلیف کا احساس نہ ہو سکے۔ اور پھر بھی تم تینوں سے چھوٹی لگتی ہو، ہے نا؟ کم آن بابا۔ اب کہ وہ نسرین بیگم سے مخاطب ہوئے۔ صفدر آیا تھا کیا؟ جی، وہ تو کافی دیر پہلے ہی سارا حساب کتاب اور اسٹور کی چابیاں دے گیا تھا۔ آپ اس وقت سو رہے تھے۔ نسرین بیگم کے آگاہ کرنے پر انہوں نے اطمینان سے آنکھیں موند لی۔ صادق صاحب کے ایک بھائی ڈیفنس میں مقیم تھے اور دوسرے بھائی اسلام آباد کے ایک پوش ایریا میں رہائش پذیر تھے۔ دونوں بھائی اپنی پرکشش زندگیوں میں اتنے مگن تھے کہ انہوں نے سگے بھائی کی سستی زندگی میں جھانکنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہی نہیں، ان دونوں بھائیوں نے نہایت مکاری سے وراثت میں ملنے والی ان کے حصے کی جائیداد بھی اپنے نام کروا لی تھی، کیونکہ صادق صاحب کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ پروفیسر صادق صاحب اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے تھے، پھر بھی کوئی شکوہ زبان پر لائے بغیر اپنے حق حلال کی کمائی سے زندگی کی ضرورتوں کو پورا کر رہے تھے۔ 4-5 سال کی پہلے کی زندگی مطمئن و خوش و خرم گزر رہی تھی۔ وہ جی سی یونیورسٹی میں نہایت ایمانداری سے درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے تھے کہ کینسر جیسی بیماری نے ان کو آن گھیرا۔ انہیں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینی پڑی۔ زندگی نے 4 بچیوں کے ساتھ ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا
اسے بھی وہ اللہ کی رضا جان کر بہت صبر سے جی رہے تھے۔ قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے گھر کے قریب ہی جنرل اسٹور کھول لیا۔ صفدر بڑا ایماندار لڑکا تھا جو 14-15 سال کی عمر میں ان کے پاس آیا تھا۔ پروفیسر صاحب اسے پڑھانے میں بھی مدد کیا کرتے تھے۔ یتیم بچہ تھا، ممانی کے طعنے سن سن کر اس نے میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ کر پروفیسر صاحب کے اسٹور پر نوکری کر لی تھی، لیکن صادق صاحب کے بھرپور تعاون سے آج کل وہ پرائیویٹ ایم اے کی تیاری کر رہا تھا اور ساتھ ان کا جنرل اسٹور بھی سنبھال رہا تھا۔ در حقیقت وہ پروفیسر صاحب کی نیکی کو بھولا نہیں تھا، وہ نہایت ایمانداری سے اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا تھا۔ پروفیسر صاحب اس کی زندگی کی رکتی چلتی گاڑی کو نہایت مطمئن انداز میں گزار رہے تھے۔ درس و تدریس جیسے پیشے سے صادق صاحب کو بہت عقیدت تھی۔ اتنا وقت بیت جانے کے باوجود گاہے بگاہے ان کے اسٹوڈنٹس اکثر اوقات ان کی خیریت دریافت کرنے چلے آتے۔ اپنے اسٹوڈنٹ سے تعلیمی اور دیگر ملکی امور پر تبادلہ خیال سے بیماری کے ساتھ دل پر چھائی یاست خود بخود جٹنے لگی تھی۔ یہی ان کی زندگی کے معاملات تھے جن میں وہ اپنی چاروں بیٹیوں اور وفادار بیوی کے ساتھ خوش و خرم انداز میں جی رہے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک ٹاپر کا خطاب حاصل کرنے والی 24 سالہ امائمہ صادق کو اپنے اسکول و کالج کے بہترین ڈبیٹر کا خطاب بھی حاصل رہا۔ اس نے پارٹ ٹائم میں ایک ایجوکیشنل اکیڈمی جوائن کر رکھی تھی جس سے وہ اپنی تعلیمی اخراجات پورے کر لیتی تھی۔ شاعرانہ مزاج کی حامل اس سے چھوٹی فاطمہ ابلاغ عامہ میں ایم اے کر رہی تھی، زینب بی اے اکنامکس اور آمنہ ایف ایس سی کر رہی تھی اور میڈیکل میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ امائمہ کی اپنے خالہ زاد زاویار سے نسبت طے ہو چکی تھی جو گزشتہ 15 برس سے دبئی میں رہائش پذیر تھے۔ اکثر کسی فیملی فنکشن یا عید تہوار پر پاکستان آتے اور چند دنوں کے بعد واپس لوٹ جاتے۔ آج کل گھر میں زرعی خالہ کی آمد کے سلسلے میں تبصرے ہو رہے تھے۔ کچھ دنوں تک وہ دبئی سے پاکستان آ رہی تھیں۔ امائمہ کی تھیسس ختم ہوئے تو وہ پھر سے اکیڈمی جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ تھیسس کی وجہ سے وہ چند دن کی چھٹیوں پر تھی، لہٰذا 1-2 دن تھکاوٹ اتارنے کے بعد وہ آج اکیڈمی جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ نسرین بیگم کمرے میں چلی آئیں۔ امائمہ بیٹا، اب خود کو اکیڈمی کے چکر میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جیسے تیسے یہ مہینہ پورا کرو اور پھر ختم کرو اس سلسلے کو۔ زری اور احسان میاں آ رہے ہیں تمہاری شادی کی تاریخ مانگنے۔ امی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا تمام پرابلمس کا حل صرف میری شادی ہی ہے؟ وہ سر پہ اچھی طرح سے سکارف لپیٹتے ہوئے امی کی بات پر گویا پھٹ پڑی۔ 24-25 سال کی ہو رہی ہو تم، ابھی جلدی نہ کروں تو کیا اسی گھر میں بٹھا کر بڑا کروں؟ زندگی اور موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن تمہارے باپ کی بیماری ہر وقت کھولائے رکھتی ہے مجھے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ عورت مت کے بغیر ایک تنکے سے بھی ہولی ہو جاتی ہے، اور پھر میرا تو کوئی بیٹا بھی نہیں جو سنبھال دے گا مجھے، ذمہ داریاں نبھائے گا تم چاروں کی۔ تمہارے بابا بھی یہی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تاکہ فاطمہ، زینب کے فرائض کا بھی کچھ سوچا جائے۔ امی، تو میں کیا اپنی بہنوں کی راہ میں رکاوٹ ہوں؟ اس کی آواز خود بخود رند گئی۔ نہیں میری بچی، یہ مطلب تھوڑی تھا میرا، تمہیں ایک ماں کے اندیشے کیسے بتاؤں؟ ان کی آواز میں نمی کھل گئی۔ ٹھیک ہے امی، بابا اور آپ کی فکریں اگر یوں ہی دور ہوتی ہیں تو جو آپ کو مناسب لگے وہ آپ کر لیں، مجھے اکیڈمی سے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ اپنے شانوں پر اچھی طرح سے دوپٹہ پھیلانے کے بعد اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور ہار مان لی۔ ویورز اینڈ ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔